बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर अल-कुदूरी का छठा बाब है किताब उस-सलाह, सबक नंबर 24 में खुश आमदीद। आज के सबक के अंदर हम मरीज़ की नमाज के बारे में तफसील समझेंगे। इज़ा तअज़्ज़रा अलल मरीज़ अल क़ियामु सल्ला क़ाइदन यरकउ व यसजुदु फ़इल्लम यस्तति रुकूअ व सुजूद औ मा ईमान वजअल सुजूद अख़फ़ज़ु मिनर रुकूइ वला यरफ़उ इला वजहिही शयअन यसजुदु अलैहि फ़इल्लम यस्तति अल क़ुऊद इस्तल्क़ा अला क़फ़ाहु वजअल रिजलैहि इलल क़िबलति औ मा बिर्रुकूइ वस्सुजूदि व इन इस्तजअ अला जंबिही व वजहुहु इलल क़िबलति व मा जाज़ फ़इल्लम यस्ततिअल ईमा बिरासिही अख़्ख़र सलाता वला युमी बिअयनैहि वला बिहाजिबैहि वला बिक़ल्बिही फ़इन क़दरा अलल क़ियामि वलम यक़दिर अलर रुकूइ वस्सुजूदि लम यल्ज़महुल क़ियामु वजाज़ अन युसल्लिय क़ाइदन युमी ईमान। जब मरीज़ पर खड़ा होना मुश्किल हो तो वह बैठकर नमाज पढ़ेगा, रुकू करेगा और सजदा करेगा, और अगर रुकू और सजदे की इस्तिताअत ना हो तो इशारे से अदा करेगा, और करेगा सजदे का इशारा ज़्यादा झुकने वाला रुकू से, और नहीं बुलंद करेगा अपने चेहरे की तरफ किसी चीज़ को कि जिस पर सजदा करे। और अगर उसमें बैठने की ताकत ना हो तो वह चित लेट जाएगा अपनी गुद्दी के बल, और अपने पाँव को कर देगा किबले की तरफ, इशारा करेगा रुकू और सजदे का। और अगर वो पहलू के बल लेट गया और चेहरे को किबले की तरफ कर दिया और इशारा किया तो जायज़ है। और अगर उसके अंदर ताकत ना हो सर से इशारा करने की तो नमाज को मौखर कर देगा, और अपनी आँखों से इशारा नहीं करेगा, अपने अबरुओं से इशारा नहीं करेगा, अपने कल्ब से इशारे के साथ नमाज नहीं पढ़ेगा। और अगर वो कादिर हो खड़े होने पर और कादिर ना हो रुकू और सजदे पर तो उस पर क़याम लाजिम नहीं है, और जायज़ है कि वो नमाज़ पढ़े बैठकर इशारा करे। इशारा करना। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। देखिए, यहाँ से सलातुल मरीज़ शुरू हो रही है कि जो मरीज़ है जिसके लिए नमाज पढ़ना नॉर्मल आदमियों की तरह पढ़ना मुश्किल है, उसके लिए क्या शरीयत अहकामात देती है। तो इसमें एक एक करके हज़रत हुक्म बयान फरमाएंगे। पहला मसला हज़रत ने ये बयान फरमाया कि एक मरीज़ ऐसा है जिसके लिए खड़ा होना मुश्किल है, तो उसका कोई भी मसला है जिसकी वजह से वो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, तो अब वो क्या करेगा। अब फरमाया सल्ला काइदन यरकउ व यसजुदु, तो वो बैठकर नमाज पढ़े और रुकू करे और सजदा करे ज़मीन के ऊपर। पहला मसला। फ़इल्लम यस्तति रुकू व सुजूद औ मा ईमान। अगला मसला कि मरीज़ अगर ऐसा है कि वो क़याम पर भी कादिर नहीं है और रुकू सजदा करने के ऊपर भी कादिर नहीं है, तो फिर वो क्या करे। फिर वो बैठकर नमाज पढ़ ले और रुकू सजदे को इशारे के साथ अदा कर ले, यानी रुकू के अंदर भी अपने सर को झुकाए और इसी तरीके से सजदे के अंदर भी अपने सर को झुकाए। और इसमें कोशिश ये करें कि आप ज़मीन पर बैठकर नमाज़ पढ़ें। कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने से हत्तल इम्कान आप गुरेज़ करें, लेकिन अगर कुर्सी पर बैठकर भी नमाज़ पढ़ लेते हैं तो तब भी दुरुस्त नमाज हो जाएगी। ये फरमाया अगर रुकू और सजदे पर का ताकत नहीं रखता औ मा ईमान, तो फिर इशारा से अदा करेगा रुकू भी और सजदा भी। वजअल सुजूद अख़्फ़ज़ु मिनर रुकूइ। अगला मसला कि जो सजदे हैं इनको रुकू से ज़्यादा इशारा करेगा। देखिए, इसमें जब आप बैठकर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ये मैं आपको करके भी दिखा दूंगा ताकि बात को समझना आसान हो जाए कि जब आपके हाथ होते हैं ना घुटनों के पास, तो सर को जब आपने झुकाना है ना, आप सिर्फ इतना झुकाएं कि ये जो आपका सर है और घुटना है ये बराबर हो जाए रुकू में, और जब आप सजदा करें तो फिर थोड़ा सा आप ज़्यादा झुक जाएं। बाद लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं तो ऐसे घुटने पकड़ते हैं और बिल्कुल ही अपनी कमर को बिल्कुल ऐसे मिला देते हैं अपने इस रानों के साथ। इतना नहीं झुकना, थोड़ा सा झुकना है। ख़ास तौर में रुकू में झुकने में एहतियात करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं झुकना चाहिए। वजअल सुजूद अख़्फ़ज़ु मिनर रुकूइ, और जो सजदे का इशारा है वो रुकू से ज़्यादा झुकने वाला होगा। रुकू में आप थोड़ा कम झुकें और सजदे के अंदर आप ज़्यादा झुकें इशारा करते वक्त। वला यरफ़उ इला वजहिही शयअन यसजुदु अलैहि। अगला मसला। इसमें मसला ये है कि अगर कोई शख्स मरीज़ है, रुकू सजदा करने पर कादिर नहीं है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो ख़ुद तो ज़मीन पर नहीं जा सकता, तो ज़मीन से कोई चीज़ उठा के उसके ऊपर ऐसे सजदा कर ले, जैसे ठीकरी लेके ठीकरी पर सजदा कर ले, या कोई और तकिया है, कोई और चीज़ है, तो ऐसा करना जायज़ नहीं है। या तो आप बाकायदा ज़मीन के ऊपर सजदा करें। अगर आप ज़मीन पर सजदा नहीं कर सकते तो आप इशारे के साथ सजदा कर लें। ये नहीं है कि कोई चीज़ ज़मीन से उठाकर आप उसके ऊपर सजदा करें, ये दुरुस्त नहीं है। और इसी तरीके से जैसे आपने देखा होगा मस्जिद में वो नमाजियों के लिए कुर्सी रखी होती है, उसमें आगे स्टैंड बना होता है। जिस तरीके से वो जो मरीज़ है उसके ऊपर बैठता है, उसके आगे सजदा करने के लिए स्टैंड बना होता है, वो उसके ऊपर सजदा करता है, तो ये दुरुस्त अमल नहीं है।
یا تو آپ نے زمین کے اوپر سجدہ کرنا ہے، اگر زمین پر آپ سجدہ نہیں کر سکتے تو آپ نے اشارے کے ساتھ سجدہ ادا کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے کہ آپ جس کے اوپر سر رکھ کے آپ سجدہ کریں۔ یہ فرمایا کہ اپنے چہرے کی طرح کسی چیز کو بلند نہیں کرے گا کہ جس کے اوپر وہ سجدہ کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ الْقُعُودَ، اگلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ مریض اتنا بیمار ہے کہ وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، تو پھر اب وہ کیا کرے؟ پھر وہ چت لیٹ جائے۔ چت لیٹنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کی جو کمر ہے وہ زمین پر لگے، اور یعنی جیسے انسان سیدھا لیٹتا ہے نا، ایک ہوتا ہے نا الٹا لیٹنا، الٹا نہیں بلکہ سیدھا لیٹے اپنی گدی کے بل، یہ جو اس کی گدی ہے نا یہ اس طریقے سے، اور جو اس کے پاؤں ہوں گے وہ قبلہ رخ کر دیں۔ تو اس میں کوشش آپ یہ کریں کہ جیسے کہ مریضوں کے بیڈ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ اوپر سے اس طریقے سے اوپر اٹھ جاتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھ جائیں کہ ویسے تو آدمی لیٹا ہوا ہو لیکن اس کا اوپر والا جو دھڑ ہے وہ تھوڑا سا اوپر بلند ہو، یا آپ اس کے سر کے نیچے کو تکیہ وغیرہ رکھ دیں کہ سر تھوڑا سا اس کا اونچا ہو جائے، تو پاؤں اس کے قبلہ رخ ہو جائیں گے، تو پھر وہاں سے پھر وہ اشارے کے ساتھ نماز ادا کرے گا۔ یہ فرمایا کہ اگر اس میں بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، استلقا علی کفاہ ہو، تو اپنی گدی کے بل لیٹ جائے، یعنی سیدھا لیٹ جائے، جس کو الٹے لیٹنے کے برعکس۔ وجعل رجلیہ الی القبلۃ، اور اپنے پاؤں کو قبلے کی طرف کر دے، یعنی ایسے سیدھا لیٹے گا نا تو پاؤں قبلہ رخ ہو جائیں گے۔ اچھا، اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو درست نہیں ہے، قبلے کی بے حرمتی ہے۔ تو دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے قبلے کا احترام اور دوسرا ہے نماز کے اندر قبلہ رخ کرنا، اور قبلے کی طرف انسان کا رخ کرنا یہ شرط ہے نماز کی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اگرچہ اس میں بے ادبی تو ہے بظاہر قبلے کی تھوڑی بہت، لیکن چونکہ یہ معذور ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اس چیز کو معاف کر دیا ہے، تو اس وجہ سے صرف یہ پاؤں کو قبلے کی طرف سے نہ ہٹائے کہ بے ادبی ہو رہی ہے، کیونکہ جو اصل مقصد ہے قبلے کی طرف رخ کرنا یہ زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ قبلے کی بے ادبی ہو رہی ہو۔ تو یہ فرمایا کہ اپنے پاؤں کو قبلے کی طرف کر دے گا، او ما بالرکوع والسجود، اور رکوع سجدے کا اشارہ کرے گا۔ وَإِنِ اسْتَجَابَ، اور اگر یہ اس طریقے سے لیٹتا ہے، اپنے پہلو کے بل لیٹتا ہے، جیسے نا اپنا یہ دائیں سائیڈ والی پہلو پہ لیٹ جاتا ہے یا اپنے بائیں سائیڈ والی پہلو پر لیٹ جاتا ہے، لیکن اور اس کا جو چہرہ ہے وہ قبلہ رخ ہے، تو اس طریقے سے بھی یہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس طریقے سے اس کو آسانی ہو، اگر اس کو سیدھا لیٹنے میں آسانی ہے تو یہ سیدھا لیٹ جائے، بعض اوقات کمر کے اندر کو زخم وغیرہ ہوتے ہیں تو سیدھا نہیں لیٹا جا سکتا، تو پہلو کے بل لیٹ سکتا ہے انسان، تو پھر پہلو کے بل لیٹ جائے۔ تو یہ فرمایا کہ اگر وہ پہلو کے بل لیٹ جائے اور اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کر دے اور اشارے کے ساتھ نماز پڑھے تو یہ بھی جائز ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ الْإِمَامُ بِرَأْسِهِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ سر سے بھی اشارہ کرنے پر قادر نہ ہو تو پھر وہ نماز نہیں پڑھے گا، پھر وہ نماز کو مؤخر کر دے گا۔ جیسا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گردن کے اوپر ان کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، تو وہ گردن کے اوپر ڈاکٹر اس طریقے سے وہ چڑھا دیتے ہیں، وہ ہوتا ہے فوم کا، تو جس کی وجہ سے نا وہ سر کو بھی ہلا نہیں سکتا۔ تو ایسی صورت کے اندر پھر حکم یہ ہے کہ پھر وہ نماز کو مؤخر کر دیں۔ اگر آپ سر سے بھی اشارہ نہیں کر سکتے تو آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ اشارہ نہیں کر سکتے، یا جو آپ کے ابرو ہیں یہ والے ہیں یا یہ والے ہیں، پلکیں ہیں، ابرو ہیں، ان کے ساتھ آپ اشارے کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، یا آپ یہ کہیں کہ میں دل کے اندر نماز کا خیال کر لیتا ہوں، اس طریقے سے میں نماز پڑھ لوں، تو اس طریقے سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ یہ فرمایا کہ اگر وہ سر سے اشارہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو نماز کو مؤخر کر دے گا، اور اپنی آنکھوں سے اشارہ نہیں کرے گا، اور اپنے حاجب ابروؤں سے اشارہ نہیں کرے گا، ولا بقلبی، اور اپنے دل کے ساتھ اشارہ کر کے نماز نہیں ادا کرے گا۔ اگلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کھڑا ہونے پر تو قادر ہے لیکن رکوع سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، اس کے گھٹنوں میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ رکوع نہیں کر سکتا، وہ سجدہ نہیں کر سکتا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، جو شخص رکوع سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے اس سے قیام، یہ جو قیام فرض ہوتا ہے، یہ بھی اس سے معاف ہے۔ اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ بیٹھے اور بیٹھ کر پھر وہ اشارے کے ساتھ نماز ادا کر لے۔ فَإِن قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، اگر وہ قیام پر تو قادر ہے لیکن رکوع سجدے پر قادر نہیں ہے تو قیام اس پر لازم نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کرے؟ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور اشارہ کرنا، کھڑے ہو کر بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے کہ کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھ لے اور رکوع سجدے کے لیے اشارہ کر لے، لیکن بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ یہ بیٹھ کر نماز پڑھے، کیونکہ جو بیٹھ کر یہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھے گا نا، وہ اس کا اشارہ رکوع سجدے کے زیادہ قریب ہوگا بجائے اس کے کھڑے ہو کر جو اشارہ کر کے یہ نماز پڑھے گا، اور قیام تو اس سے ویسے ہی معاف ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے۔ اچھا، اس میں جو رکوع کرنا ہے آپ نے بیٹھ کر اشارے سے، اس میں جو لوگ غلطی کرتے ہیں نا، وہ غلطی یہ کرتے ہیں، وہ اس طریقے سے رکوع کر لیتے ہیں، یہ غلط ہے طریقہ، اور بعض لوگ تو اتنا زیادہ مبالغہ کرتے ہیں وہ بالکل ہی ایسے ہو جاتے ہیں، یہ والا طریقہ بھی غلط ہے۔ جو رکوع کرنے کا صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ رکوع میں جائیں، آپ اس طریقے سے اپنے گھٹنوں کو پکڑیں اور اپنے سر کو تھوڑا سا جھکائیں، اتنا آپ نے جھکانا ہے کہ آپ کا سر اور آپ کا گھٹنا اس کے برابر ہے، اس سے زیادہ بھی نہیں جھکانا، اتنا یہ بھی غلط ہے، اور اتنا یہ بھی نہیں جھکانا،
بعض لوگ صرف ہلکا سے اشارہ کرتے ہیں ایسے، سبحان ربی العظیم، یہ بھی غلط ہے، اور بعض لوگ بہت زیادہ جھک جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بس آپ نے اس کے درمیان میں رکھنا ہے یہاں تک، یہ آپ نے رکوع میں، اور جب آپ سجدے میں جائیں تو سجدے کے لیے آپ نے جو اشارہ کرنا ہے وہ آپ نے رکوع سے تھوڑا سا اضافہ کرنا ہے، تھوڑا سا زیادہ کرنا ہے، سجدے کا اشارہ آپ اس طریقے سے کریں گے، بس اتنا کافی ہے، تو اس میں زیادہ مبالغے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں یہاں پر ایک چیز آپ اور بھی سمجھ لیں، اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو جو اپنے ہاتھ باندھنے کا طریقہ وہی ہے۔ بعض لوگ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ناف سے اوپر باندھ لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور بعض لوگ اس کو ایسے گود میں رکھ دیتے ہیں اس طریقے سے، تو آپ نے گود میں بھی نہیں رکھنا، آپ نے پیٹ پر ہاتھ باندھنا ہے اس طریقے سے، اور ناف کے نیچے آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں۔ تو یہ طریقہ تھا جو کہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو کچھ مسائل ہم نے پڑھ لیے ہیں، کچھ دو تین مسئلے اور ہیں، وہ بھی ہم اس کے بعد سمجھ لیتے ہیں۔